اگر کوئی غیر مسلم آپ سے کہے کہ اسے قرآن کریم کی حقانیت اور نبوت کا اسلامی حوالوں کے علاوہ ایسا ثبوت دیں جسے جھٹلایا نہ جا سکے، تو آپ کیا دلیل دیں گی؟ بالکل یہی سوال ایک ملحد اویس اقبال نے کیا ہے، جس کا دعویٰ ہے کہ معاذ اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن کریم خود لکھا تھا۔ تو آئیے پہلے اس کا سوال سنیں اور پھر ایسا جواب دے جو آپ کو حیران بھی کر دے گا اور آپ کا ایمان بھی تازہ کر دے گا۔ اگر آپ سے کوئی غیر مسلم پوچھے کہ آن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نبی ہونے کا کیا ثبوت ہے، تو ہم اسے کیا جواب دیں گے کہ آپ کے پاس، کیونکہ آپ تو پیدائشی طور پر مسلمان ہیں نا، آپ کو آپ کے والدین نے سکھایا، آپ کے والدین کو ان کے والدین نے سکھایا، لیکن ایک آپ سے بھائی کوئی افریقہ کا بندہ پوچھے، امیزون کا بندہ پوچھے کہ قرآن کے الہامی ہونے کا یہ ثبوت ہے کہ آن حضور کہہ رہے ہیں، اور آن حضور کے نبی ہونے کا ثبوت ہے کہ قرآن کہہ رہا ہے، بھائی یہ قرآن تو آپ کے نبی ہی لے کر آئے نا، تو جی آپ کے پاس آپ ایگزیکٹلی میں آپ سے ثبوت مانگ رہا ہوں، یہ تو سارا کے سارا آپ کے نبی نے لکھوایا ہے نا۔ اویس اقبال صاحب، آئیے خالصتاً ایک مادہ پرست اور ملحدانہ نقطۂ نظر سے، غیر مسلم نظر سے سوچتے ہیں اور ایک لمحے کے لیے فرض کر لیتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن کریم خود لکھا تھا، معاذ اللہ۔ اس مفروضے کو سچ ماننے کے لیے آپ ہم سب سے یہ یقین کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں کہ آج سے 1400 سال قبل صحرائے عرب میں موجود ایک شخص بیک وقت انسانی تاریخ کے سب سے بڑے ایسٹرو فزسسٹ، ماہر فلکیات، ماہر حیاتیات، ماہر ارضیات، تاریخ دان اور اعداد و شمار کے سب سے بڑے ماہر تھے۔ آئیے حقائق اور ڈیٹا پر نظر ڈالتے ہیں۔ ایک ایسے وقت میں جب روئے زمین کے عظیم ترین دماغ یہ مانتے تھے کہ کائنات ہمیشہ سے ہے اور ساکن ہے، اس عظیم شخص نے قرآن کریم میں دعویٰ کیا کہ کائنات کی ایک باقاعدہ شروعات ہے، کہ آسمان اور زمین ایک جڑی ہوئی اکائی تھے جنہیں بعد میں طاقت سے الگ الگ کیا گیا۔ صدیوں بعد 1965 میں آرنو فینزیاس اور رابرٹ ولسن نے کاسمک مائکرو ویو بیک گراؤنڈ ریڈیشن دریافت کی، جس نے ثابت کر دیا کہ کائنات کا ایک آغاز ہے، ایک وقت تھا جب آسمان اور زمین ایک نقطے میں ملے ہوئے تھے، یعنی بگ بینگ، وہی بات جو قرآن کریم کہتا ہے، جس کا مطلب ہے کہ 1400 سال پہلے عرب کے صحراؤں میں ایک شخص ایسٹرو فزکس میں جدید سائنسدانوں سے بھی آگے تھے۔ بات یہیں ختم نہیں ہوتی۔ اس عظیم شخص نے قرآن کریم میں دعویٰ کیا کہ کائنات مسلسل پھیل رہی ہے۔ خود البرٹ آئنسٹائن نے اس نظریے کو مسترد کر دیا تھا، اور ایک ساکن کائنات کا بھرم قائم رکھنے کے لیے انہوں نے اپنی ہی ایکویشنز میں رد و بدل کیا، یہاں تک کہ 1929 میں ایڈون ہبل نے کہکشاؤں کو ایک دوسرے سے دور جاتے ہوئے دریافت کیا، اور تب پتہ چلا کہ کائنات پھیل رہی ہے۔ اویس اقبال صاحب، 7ویں صدی کے ایک تاجر نے اس حقیقت کو جاننے میں ہبل اور آئنسٹائن کو کیسے مات دے دی؟ اسے کیسے پتہ چلا؟ سیلیسٹیل باڈیز کو بیان کرتے ہوئے انہوں نے قرآن کریم میں انتہائی درست سائنسی ٹرمینالوجیز کا استعمال کیا۔ اس عظیم شخص نے قرآن کریم میں سورج کو سراج، یعنی ایک روشن چراغ، روشنی اور حرارت کا منبع کہا، اور چاند کو نور کہا، یعنی ریفلیکٹیو لائٹ، جو بالکل سائنس کے مطابق ہے۔ انہوں نے قرآن کریم میں وقت کو ایبسولوٹ نہیں بلکہ ریلیٹو قرار دیا۔ انہوں نے ایک جگہ پہ ایک دن کو 1000، ایک جگہ پہ 50,000، یعنی ریلیٹو جو چینج ہوتا ہے قرار دیا۔ یہ روشنی کی رفتار کو بیان کرتا ہے قرآن کریم میں، ٹائم ڈائلیشن کو بیان کرتے ہیں قرآن کریم میں، جو بالکل فزکس کے ساتھ مطابقت رکھتا ہے۔ تو 1400 سال پہلے صحرائے عرب میں ایک شخص ٹائم ڈائلیشن، ٹائم ریلیٹیوٹی، سیلیسٹیل باڈیز کے فنکشن آئنسٹائن سے بہتر سمجھا رہا ہے۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ انہیں یہ علم کیسے ہوا؟ ان کا سورس کیا تھا؟ یہ تو محض فزکس تھی۔ اب ذرا بایولوجی کی طرف آتے ہیں۔ وہ قرآن کریم میں بیان کرتے ہیں کہ ہر زندہ چیز پانی سے بنی ہے۔ یہ وہ حقیقت ہے جسے جدید بایولوجی نے مائکروسکوپ کی ایجاد کے بعد ہی تسلیم کیا، اور یہ ثابت کیا کہ سیلولر سطح پر تمام جانداروں کا انحصار پانی پر ہے۔ وہ بتاتے ہیں کہ پودوں میں نر اور مادہ کے الگ الگ تولیدی اجزاء ہوتے ہیں۔ یہ ایک ایسی بایولوجیکل حقیقت ہے جس کی تصدیق روڈولف نے 1694 میں جا کر کی۔ وہ قرآن کریم میں بتاتے ہیں کہ ہوائیں پولینیٹرز کے طور پر کام کرتی ہے، جسے 1700 کی دہائی کے آخر میں تھامس اینڈریو نے ثابت کیا۔ وہ انسانی ایمبریو کے ارتقاء کے مختلف مراحل کو بالکل درست انداز میں بیان کرتے ہیں۔ جمے ہوئے خون کے لوتھڑے یعنی علقہ سے لے کر چبائے ہوئے گوشت یعنی مدغہ، پھر ہڈیوں اور پھر گوشت چڑھتے تک، یہ سب الٹرا ساؤنڈ کی ایجاد سے صدیوں پہلے کی بات ہے۔ ارضیات یعنی جیولوجی کے میدان میں ہم سمجھتے تھے
کہ پہاڑ مکمل طور پر ساکت ہیں، لیکن انہوں نے دعویٰ کیا کہ پہاڑ چلتے ہیں۔ اس حقیقت کو ثابت کرنے کے لیے 20ویں صدی میں پلیٹ ٹیکٹونکس کی سائنس کو آنا پڑا، تب انسان اسے سمجھا۔ انہوں نے ایک بڑے جیو پولیٹیکل جنگ کے نتائج کی پیشن گوئی کی اور فرمایا کہ رومیوں کو شکست ہوگی، لیکن وہ چند ہی سالوں میں دوبارہ فتح یاب ہوں گے۔ نہ صرف یہ پیشن گوئی کی بلکہ نہ صرف یہ پیشن گوئی سچ ثابت ہوئی، بلکہ قرآن کریم نے واضح کیا کہ یہ شکست ادنیٰ الارض میں ہوئی، جس کا ترجمہ ہے کہ سب سے نچلی زمین میں۔ آج جدید سیٹلائٹ ٹوپوگرافی اس بات کی تصدیق کرتی ہے کہ بحیرہ مردار یعنی ڈیڈ سی کا طاس، جہاں یہ جنگ ہوئی تھی، لفظی طور پر روئے زمین کا سب سے نچلا خشک مقام ہے۔ اویس اقبال صاحب، اگر کوئی انسان 23 سال کے طویل عرصے میں کوئی کتاب لکھتا ہے تو اس کی ذاتی گفتگو اور اس کی تحریر ناگزیر طور پر ایک دوسرے میں گڈمڈ ہو جاتی ہے، مکس ہو جاتی ہے۔ لیکن جدید سٹائلومیٹری یعنی کسی مصنف کے منفرد جو ایک لنگوسٹک فنگر پرنٹ ہوتا ہے، اس کا اسٹیٹسٹیکل انالیسز ایک حیران کن حقیقت سامنے لاتا ہے۔ احادیث یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذاتی گفتگو کی لغت، ساختی روانی قرآن کریم سے مکمل طور اور اسٹیٹسٹیکل لحاظ سے بالکل مختلف ہے۔ نفسیاتی اور لنگوسٹک طور پر کسی بھی انسان کے لیے یہ ناممکن ہے کہ وہ 23 سال تک مسلسل جنگوں، جلا وطنی اور اپنی اولاد کی المناک موت جیسے حالات سے گزرتے ہوئے بھی بغیر کسی غلطی کے تو بالکل مختلف لسانی شناختوں کو برقرار رکھ سکے۔ اویس اقبال صاحب، آپ کا یہ دعویٰ ہے کہ قرآن کریم ایک انسان کی تحریر ہے، علم، عقل اور سائنس کے کٹہرے میں مکمل طور پر جھوٹا ثابت ہوتا ہے آپ کا یہ دعویٰ۔ اگر ہم اس بات کو مانیں تو ہمیں یہ غیر منطقی اور محال بات ماننی پڑے گی کہ 7ویں صدی کے ایک شخص نے محض تکے پر بنا کسی ایک غلطی کے بگ بینگ، کائناتی پھیلاؤ، وقت کی ریلیٹیوٹی، ایمبریولوجی، پلیٹ ٹیکٹونکس اور جغرافیائی حقائق کا بالکل درست اندازہ لگایا تھا۔ شماریاتی طور پر اسٹیٹسٹیکلی ان میں سے صرف 3 باتوں کا بھی درست تکا لگانا میتھمیٹیکل طور پر ناممکن ہے، اور ان تمام باتوں کا بیک وقت بغیر کسی خامی کے درست اندازہ لگانا میتھمیٹیکلی اور عقلی طور پر قطعی محال ہے۔ یہ میتھمیٹیکلی امپاسبل ہے۔ یہ کوئی اندھا عقیدہ نہیں ہے اویس اقبال صاحب، بلکہ خالصتاً ایمپیریکل ڈیٹا ہے۔ اس سارے تجزیے کا صرف ایک ہی منطقی، سائنسی اور حتمی نتیجہ نکلتا ہے: قرآن کریم ہرگز کسی انسانی ذہن کی پیداوار نہیں ہو سکتا۔ یہ اس خالق کے کائنات کا کلام ہے جو زمان و مکان کی قید سے آزاد ہے، اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی خالق کے سچے اور آخری نبی ہیں۔ جو اس حقیقت کو محض ایک اتفاق کہہ کر جھٹلاتا ہے، وہ دراصل ان کی روشنی سے منہ موڑ کر جہالت کے اندھیرے کا انتخاب کر رہا ہے۔ وہ نفس کا غلام ہے۔ آخر میں اویس اقبال صاحب کے لیے ایک شعر ہے: جو آنا چاہو 1000 رستے، نہ آنا چاہو تو زر ہے لاکھوں، طویل رستہ مزاج برہم، برستی بارش خراب موسم۔ نشانیاں ان گنت ہے، آسمان میں بھی، زمین پر بھی، آپ کے اپنے جسم میں بھی، قرآن کریم میں بھی، مگر جو دیکھنا چاہے، جو آنکھیں موڑ لے اور نفس اور دنیا کی غلامی کرے، اسے کہیں کوئی نشانی نظر نہیں آئے گی۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔